نئی صدی کے آغاز میں ایک نئے انداز کے مدرسے کی فکر کے ساتھ جامعۃ العلوم گڑھا کا قیام عمل میں آیا۔ ایک ایسے سرچشمہ علم و عرفان کی شروعات ہوئی جہاں دینی و عصری علوم کی تفریق کو مٹاتے ہوئے بیک وقت دونوں سے استفادے کی راہ اپنائی گئی، جہاں نصاب تعلیم میں بڑی تبدیلی نہ کرتے ہوئے نظام تعلیم کو مؤثر بنانے کی جانب کڑی محنت کی گئی، جہاں تعلیم ہی کی طرح تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی، خود احتسابی جہاں کا دستور بنا اور تعمیر ذات کے لیے یہ مزاج بنایا گیا کہ ظاہر کے ساتھ باطن کی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھا جائے۔ جی ہاں، صوبہ گجرات کے معروف شہر احمد آباد سے محض 90 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہمت نگر شہر کے نواح میں گڑھا نامی بستی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہاں سے ایک نئے تعلیمی تجربے کا آغاز ہوا۔ جامعۃ العلوم گڑھا کے قافلہ سالار مولانا سیف الدین اسلام پوری نے سن 2006 میں موجودہ کیمپس میں تعمیرات کا آغاز کیا۔ بزرگان دین کے مشوروں اور نیک خواہشات سے ایک مثالی مرکز بنانے کا مشن جاری ہوا۔ پورے دینی ماحول میں خالص دینی وضاقت کے ساتھ دینی و عصری علوم کی تدریس کا سلسلہ دراز ہوا۔ خالص دینی مدرسے سے پیدا ہونے والے علماء کیا کہ جو مشن جو ہوتا ہے، اس مشن کو لے کر کے اب بدلے ہوئے زمانے کے تیور کو دیکھتے ہوئے عصری سبجیکٹ سے بھی وہ آراستہ ہو کر کے انہی فکروں کو لے کر کے وہ نکلے، تاکہ زمانے میں ہر قسم کے طبقے سے وہ دین کی فہمائش ہر طبقے سے وہ کرنے میں اپنے آپ کو وہ کمزور محسوس نہ کرے، ہر فیلڈ میں اس کے لیے جانا آسان ہو۔ چونکہ تعلیم کے ساتھ ذہن سازی ضروری تھی، اسی لیے 24 گھنٹے کی تربیت کا شیڈیول بنایا گیا۔ نماز فجر سے 20 منٹ پہلے تمام طلبہ و اساتذہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ نماز باجماعت کے بعد صبح کی دعاؤں کا اجتماعی نظم ہوتا ہے، ساتھ ہی ذکر کی روحانی محفل بھی منعقد کی جاتی ہے۔ روح کی تازگی کے بعد جسم کو توانا رکھنے کے لیے تمام بچوں کو مہارت کے حساب سے الگ الگ گروپس میں میدان میں اتارا جاتا ہے، جہاں ٹرینڈ فزیکل انسٹرکٹرز کے ذریعے بلا ناغہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد فریش ہونے کے لیے بچے دارالاقامہ پہنچتے ہیں، جہاں سے فراغت کے بعد بھرپور ناشتہ ہوتا ہے، جس کے بعد ہر بچے کو کلاس میں جانے سے پہلے انفرادی طور پر چیک کیا جاتا ہے کہ پڑھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے یا نہیں۔ ہر بچے کو انڈیویجنل باٹم ٹو ٹاپ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ ریڈی ٹو اسٹڈی پڑھنے کے لیے جانے والے بچے میں جو تیاری ہمیں ہمت دے اور جس کو کہا جاوے کہ بچہ اپنے طور سے پورا تیار ہے، اس کا ایکسٹرنل ظاہر فزیکلی، تو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جامعۃ العلوم میں اسمبلی کا خاص حسن ہے۔ روزانہ یہ اسمبلی ایک بھرپور جلسے کا منظر پیش کرتی ہے، جہاں مختلف کلاسوں کے بچوں کا ایک مختصر پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک، پھر اردو یا عربی نظم جو سارا مجمع کورس میں بھی پڑھتا ہے۔ بعد ازاں خبریں یا اہم تعلیمی معلومات سنائی جاتی ہیں، پھر اساتذہ میں سے کوئی ایک الگ الگ موضوع پر اظہار خیال کرتا ہے، اور اخیر میں محتمم صاحب خود بچوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر سارے بچے اپنی متعلقہ کلاسوں کا رخ کرتے ہیں۔ اساتذہ جو کسی بھی تعلیمی ادارے کی بنیاد ہوتے ہیں، یہاں سے مستقل ذہن سازی، مذاکروں، محاضروں اور ٹریننگ پروگراموں کے ذریعے فکری و عملی ہم آہنگی کے ساتھ بحمدللہ تیار کیے گئے ہیں، اور جامعہ کو اپنے اساتذہ پر بھرپور بھروسہ اور اعتماد ہے۔ ان اساتذہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جس کی نگرانی میں تعلیمی نظام میں حسب ضرورت صالح تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ تدریس کے لیے معیار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا، اور بہترین انفراسٹرکچر مہیا کرایا گیا ہے۔ خوبصورت کلاس رومز میں جدید ٹیکنالوجی سے تدریس کی جانے لگی۔ مؤثر تدریس کے لیے اسمارٹ بورڈ کا باقاعدہ استعمال کیا جانے لگا۔ زبانوں کو پہلے درجے سے اس انداز میں پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے
جو بچے کے لیے آسان ہو۔ بالخصوص عربی کی تدریس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ بچہ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ بولنے پر بھی قدرت حاصل کر لے۔ عالمیت کے ساتھ طلبہ عصری علوم کے جن مضامین کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ماہر فیکلٹی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ میتھ، سائنس اور انگریزی کے مضامین پڑھانے کے لیے بورڈ کی درسی کتابوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ نماز ظہر تک پڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نماز کے بعد بچے ڈائننگ ہال پہنچ کر دوپہر کا کھانا تناول کرتے ہیں۔ کھانے کی تیاری ایک صاف ستھرے کچن میں ہوتی ہے۔ اس کی تیاری کے ہر مرحلے میں ہائیجین کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ظہرانے کے بعد ان طلبہ کو موسم کی مناسبت سے قیلولہ کے لیے کم سے کم 40 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا وقت ملتا ہے۔ اس کے بعد دوپہر کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کیریکولم یا نصاب کے مقابلے میں ہم نے نظام، جس کو سسٹم کہیں گے، کہ بچوں کو سمجھانے کا جو انداز ہے، اور اس کے لیے لیسن پلان، اور لیسن پلان بھی باقاعدہ اکیڈمی میں تیار کیا جاتا ہے، اور پھر وہ مدرسہ کی تعلیمات کی طرف سے اس کو ایڈ آن کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے زیادہ جو فوکس کیا ہے وہ نظام پر، سسٹم پر۔ ہاں، نصاب میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں۔ جامعہ کی شامیں بڑی ہی شاندار ہوتی ہیں۔ نماز عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ادعیائے معصورہ کو یاد کرنے میں گزارنے کے بعد سارے بچے میدان میں نظر آتے ہیں۔ ہاسٹل کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ بچے اپنی پسند کے حساب سے الگ الگ کھیل کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کھیل کود کے علاوہ بچے کیمپس کے اندر بنے کینٹین سے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے بھی نظر آتے ہیں۔ جامعہ کے احاطے میں ایک بینک قائم ہے۔ سارے بچوں کے پیسے والدین کے ذریعے وہیں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ ہر بچے کا باقاعدہ اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ حسب ضرورت ان بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، جو ایک علامتی کرنسی ہوتی ہے جو صرف کیمپس میں چلتی ہے۔ بانی جامعہ ہر شام ایک جگہ بیٹھ کر بچوں کے مسائل سنتے ہیں، ان کے حل کی کوشش کی جاتی ہے۔ طلبہ سے ایک بے تکلف ماحول میں گفتگو کا یہ موقع ہوتا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے سارے بچے مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ جماعت کے بعد شام کی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ عربی درجات کے حافظ بچے اعادہ کرتے ہیں۔ عشاء تک درجات میں پڑھائی ہوتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد ختم خواجگان کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس کے بعد رات کے کھانے کے لیے مطبخ کا رخ کیا جاتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر گھنٹہ نصف گھنٹہ بچے ہاسٹل ہی میں گروپ بنا کر پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح روزانہ انتہائی ڈسپلن کے ساتھ مستقبل کے معماران تعلیم کے مدارج طے کرتے جاتے ہیں۔ جامعۃ العلوم نے عربی ادب کے معاملے میں ندوۃ العلماء کے نصاب کو اپنا رہنما بنایا ہے، جبکہ دیگر معاملات میں عام مدارس کے نصاب سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ کم از کم 10 سال کی عمر کے بچوں کا داخلہ اہلیتی امتحان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ فیس کے تعلق سے معتدل نظام ہے، جس میں حسب استطاعت منیمم میکسیمم کا نظام ہے، جس سے ہر طبقے کو حسب حال رعایت مل سکے۔ بچوں کے ہاسٹل میں ایک مکتب بھی قائم ہے، بوقت ضرورت جہاں سے بچوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ہر بچے کا کپڑا مدرسے میں موجود لانڈری میں دھلتا ہے، تاکہ بچے دیگر باتوں سے بے نیاز ہو کر صرف پڑھائی پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ اساتذہ کے لیے کیمپس سے قریب شاندار سٹاف کوارٹرز بھی بنائے گئے ہیں۔ ان تعلیمی اور تربیتی تجربات کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ غریب بچوں کے علاوہ خوشحال بچوں میں مدرسے میں پڑھنے کا رجحان بھی دیکھا جا رہا ہے۔ فارغین اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہر میدان میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔
اب تک جو نتائج آئے ہیں اس سے ہماری ہمتیں بڑھی ہیں، ہماری ہمتیں ٹوٹی نہیں ہیں الحمدللہ۔ جو بچے فارغ ہو گئے ہیں اور جو ابھی جن کاموں میں وہ مشغول ہیں، یا ان کی جو بھی کارگزاری یا خود ان سے یا دوسروں کے ذریعے سے جو سننے میں آتی ہے، ان کا علمی معیار یا ان کا اخلاقی معیار یا ان کا عملی معیار یا ان کے کارآمد ہونے کا جو معیار ہے، ان سے ہماری ہمتیں الحمدللہ بڑھی ہے۔ ایسے مسلم بچوں کے لیے جن کے ماں باپ انہیں مدرسوں میں نہیں بھیجنا چاہتے، بانی جامعہ نے جوہر ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ایک علیحدہ ٹرسٹ بنا کر دارالارقم پبلک اسکول قائم کی ہے۔ سن 2014 سے جاری اس اسکول میں اسلامی ماحول میں بہترین انگلش میڈیم تعلیم کا نظام چل رہا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بالکل سیپریٹ کلاسوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ایک سٹینڈرڈ اسکول میں موجود ساری فیسلٹیز یہاں موجود ہیں، اور اپنے قیام کے چند ہی برسوں میں یہ ہمت نگر کے اچھے اسکولوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ ابھی اس کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ تکمیل کے بعد انشاءاللہ یہ علاقے کا بہترین اسکول ہوگا۔ کہ جو بچے دینی مدرسوں میں جا کر کے داخلہ نہیں لیتے ہیں، ان بچوں کے لیے ایک دینی مزاج بنانے والے اسکول کو قائم کر کے ان بچوں کے دین میں صرف یہی نہیں کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے، دین پر ان کو اطمینان ہو، بلکہ ان کا بھی مزاج دین کی محنت کا ہو، اور اس میں بھی وہ آگے بڑھتے جائیں، اور وہ فارمل ایجوکیشن میں ماڈرن سبجیکٹس وغیرہ کی پڑھائی میں رہتے ہوئے بھی پورے دیندار رہ سکے۔ جامعۃ العلوم گڑھا اور DASP اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ان نمبرات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے: +91 99784 98942 یا 97242 22691، یا پھر جامعہ گڑھا @gmail.com پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔